ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، دین لے کر کے آئے ہیں، اسلام جو خدا کے ہاں پسندیدہ ہے وہ لے کر کے آئے ہیں، تو اس دین میں، اسلام میں، اس شریعت میں عبادات کو خدا کے سامنے جھکنے کو، اللہ کی بندگی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں یا بندگی کے مستحبات طریقے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں دلالتاً، صراحتاً، اشارتاً، اقتضاءً ان کا ذکر موجود ہے اور ان کا حکم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افعال و اعمال وہ بتائے جن کو کرنا ہے، جن کو بجا لانا ہے، جن کے ترک پر، چھوڑنے پر، سستی کرنے پر اور اس کی ادائیگی نہ کرنے پر قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی وعید موجود ہے اور عذابات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں جو اس کے نقصانات ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر بندہ نہیں رکے گا اللہ کی گرفت میں آئے گا، شریعت کی پکڑ میں آئے گا، قرآن و حدیث کی وعیدوں میں آئے گا، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں آئے گا، اور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان وعیدوں میں آئے گا جن کا تذکرہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ اور انسان سے جو غیر معروف افعال و اعمال صادر ہوتے ہیں، یا تو وہ گناہ صغیرہ ہوگا یا وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ گناہ صغیرہ انسان سے سرزد ہو جائے، کسی اور ٹائم کسی نیکی کا ارتکاب کر لیتا ہے، کسی حسنہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور کسی کار خیر کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو
اللہ تبارک و تعالی اس گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، اس گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے، اور اگر بندے سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، یاد رکھیے گا گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ، یہ مسلمانوں کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی بلا ہوگی، کون سے لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے۔ ہم تو بھائی گناہ کبیرہ سے اتنے صاف ستھرے، پاکیزہ، مطہر، مقدس ہیں کہ بھٹک کر کے ہمارے قریب نہ۔ حالانکہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، تو شاید ہم سے گناہ صغیرہ کم سرزد ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن و حدیث نے منع کیا، ہم تو مذاق میں وہ کر دیتے ہیں، ہنسی میں وہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روک دے تو کہتے لو صاحب یہ تو ہنسی مذاق میں ہم نے کہا، حقیقتاً ہم نے تھوڑی کہا، ہم نے سچے دل سے تو کہا ہی نہیں ہے، اوپر اوپر سے کہا ہے، بس ہمارے دل میں تو تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ بندہ وہ گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، پھر اس گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، کبھی مذاق سمجھ کے کوئی مسئلہ نہیں، اور کبھی گپ شپ سمجھ کے کوئی مسئلہ نہیں، اور کبھی جو ہے یاری دوستی میں کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ وہ گناہ، وہ عمل، وہ باتیں اس کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، خدا کی پکڑ کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق سمجھتے۔ آتے جاتے بندے کی غیبت کرنا یہ ہمارے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ جا رہا تھا، یار اس کے چلنے کا اسٹائل دیکھنا، اور اسی طرح مرد اور عورت کے متعلق ہم نے اپنی شاپ پر اپنے دوستوں میں ان کے خلاف بولنا، ان کے اوپر جملے کسنے اور ان کے غیبت کرنا، تہمتیں لگانا، یہ تو ہمارے ہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کوئی بندہ زنا جیسا برا فعل کرتا ہے، زنا جیسا برا عمل کرتا ہے، اور زنا جیسا بد فعل کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی سزا ہوگی، اس پر بھی خدا کا عذاب نازل ہوگا، لیکن کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی میں وہ بات نہ ہو اس کے متعلق منسوب کر دینا، فرمایا یہ زنا جیسے بدتر عمل سے بھی بدتر ہے۔ اور ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کو غیبت تھوڑی کر رہے، غیبت تو ہم کر ہی نہیں رہے، یہ کوئی اور بلا ہوگی جو غیبت کرتی ہوگی۔ ارے نا بابا، غیبت تو ہم سے کوسوں دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بدنگاہی، یہ دواعی زنا ہے، بد کلامی دواعی زنا ہے، فحش گوئی
دوائی زنا ہے، اور میسیجز بھیجنا اور لیٹر لکھنے اور اس طرح کے افعال و اعمال کرنے، یہ دوائی زنا ہے۔ گویا کہ بندہ اپنے آپ کو اس دلدل میں، اس کنویں میں دھکیلتا جا رہا ہے جس سے بچنے کے متعلق اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور اللہ کے حبیب نے بھی حکم دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ خفیہ تعلقات کسی بھی شخص کی بیٹی سے، کسی بھی شخص کی بیوی سے، کسی بھی شخص کی بہن سے، کسی بھی شخص کی محرم یا غیر محرم عورت سے تعلقات قائم رکھنا اور اس طرح کے مراسم رکھنا، یہ دوائی زنا ہے، یہ اقرب الی الزنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے مراسم اختیار کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح کے تعلقات اختیار کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح کے روابط رکھنا بھی گناہ ہے، اور اس طرح کے کونیکٹ اور لنک رکھنے بھی گناہ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی اور گناہ کرتا ہوگا، ہم تو متقی پرہیزگار ہیں، ہم تو امام التقیٰ والنقیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا تو بدتر ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو تم مراسم اختیار کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ نے 2 مرتبہ یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ عورتوں کے لیے کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ پاکیزہ صفت عورتوں کی عادت یہ اچھی نہیں ہے، اور طاہر صفت عورت کی عادت یہ اچھی نہیں ہے، اور عفت معاب عورت کی یہ عادت اچھی نہیں ہے، اور پاکیزہ دامن عورت کی اچھی نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانًا، وہ چوری چھپے یار بناتی پھرے اور آشنا بناتی پھرے اور اپنے تعلقات اور مراسم رکھتی پھرے، یہ قرآن پاک میں ممنوع ہے۔ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانًا، اور اللہ نے مردوں کے متعلق بھی کہا، ہم بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، ہم ڈوبے پڑے ہیں گناہوں میں، غرق ہوئے پڑے ہیں اس بے حیائی میں، تباہ و برباد ہو گئی ہے ہماری نسل، لیکن ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، چپ سادھ لی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ پاکیزہ صفت مردوں کی عادت اچھی نہیں ہے، طاہر صفت مردوں کی عادت اچھی نہیں ہے، ہم امام التقیٰ والنقیٰ بنے پھر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھائی میرے جیسا صاف ستھرا دامن والے تک دنیا میں نہیں ہے، میرے جیسا پاکیزہ صفت انسان تو دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اے مردو وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، جس طرح چھپے یار مرد عورتوں کو بنانا ناجائز حرام اور گناہ ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چھپے چھپائے آشنا مت بناؤ، یار مت بناؤ، دوستیاں مت رکھو، مراسم مت رکھو، جس طرح مردوں کے لیے گناہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے گناہ ہے، اور جس طرح عورتوں کے لیے گناہ ہے اسی طرح مردوں کے لیے گناہ ہے۔ ہمارا معاشرہ غرق ہو گیا ہے، چپ کر لی ہم نے، نہیں بھائی میں اپنے اولاد کی گواہی دیتا پھر رہا ہوں، نہیں بھائی میری اولاد جیسے تو غوث اعظم نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہم پردے ڈال رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوں، اس گناہ بڑھتے ہوئے گناہوں کو معاشرہ ہمارا دلدل میں چلا گیا ہے، اندھیرے میں چلا گیا ہے، تاریکی میں چلا گیا ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، مال والدین سے گفتگو کرنے کا انداز ختم ہو گیا ہے، ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی غیر سے بات کی جا رہی ہے، جس کے سامنے نظر نہیں اٹھانی تھی،
جس کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا تھا، جس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا تھا، جس کے قدموں میں اپنی پیشانیاں رگڑ دینی تھی، جن کے سامنے ہمیں دم بخود رہنا تھا، آج انہی کے سامنے ہماری آوازیں اٹھ جائے، انہی کے سامنے ہماری آنکھیں اٹھ جائے، انہی کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات کریں۔ اللہ اکبر، خدا کو کیا ہم نے جواب نہیں دینا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بدتر عمل ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدترین راستہ، بدترین راستہ ہے، کرنا نہیں، قریب مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ہے، اور امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث لائے ہیں، ذرا سنیے، توجہ کیجئے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ آنکھیں بند مت کر لو میرے بھائی، میں اگر اپنی بگڑتی اولاد پر آنکھیں بند کر لوں گا تو کیا خدا کو میں نے جواب نہیں دینا؟ ہم نے اگر اپنے بگڑتے ہوئے معاشرے سے یہ پردہ ڈال دیا تو خدا کو جواب نہیں دینا؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، کون سا عمل کر رہے ہیں، ہم نے تو اچھے اچھے موبائل بھی پکڑا کے دے دیے ہیں، اور پھر چپ کر لے گئے، ہم بچوں کو موبائل دے دیا، چپ سادھ لی ہے، بچوں کو تباہی کا ہتھیار دے دیا، خاموش ہو گئے، بربادی کا ہتھیار دے دیا، آنکھیں بند کر لی، اور بربادی کا ہم نے سامان دے دیا، ہم نے ہینڈ اپ کر لیا ہے۔ نہ میرے بھائی، ہم خدا کی بارگاہ میں ہم سے بھی باز پرس ہوگی، مولوی سراج سے بھی باز پرس ہوگی۔ مولوی سراج محراب و منبر پر بیٹھے گا اور ہونے والی غلطیوں پر پردے ڈالے گا اور تمہیں خطابت اور بیان کرے گا اور ہونے والے گناہوں پر پردے ڈالے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اچھے عمل کر کے اللہ اس کے حبیب کی رضا حاصل کر جاؤ اور مولوی سراج ان پردوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں پکڑا ہوا ہو۔ حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں ان فتن شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قابل غور حدیث ہے، سنیے، یہ میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے حدیث ہے، سنیے، ہم نے جو دھندے شروع کر رکھے ہیں اس سے بچنے کی حدیث ہے، سنیے۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا، فتن شابن، وہ قوی ہیکل تھا، ہینڈسم تھا، شباب تھا اس کے اوپر، شکل و صورت کے حوالے سے، صحت اور طبیعت کے حوالے سے بالکل وہ ہینڈسم تھا۔ اللہ اکبر۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اذن لی بالزنا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر۔ فاقبل القوم علیہ، جیسے اس نے کہا صحابہ کھڑے ہو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے۔ نبی کی بارگاہ میں یہ جسارت، جو گناہوں کو مٹانے کے لیے مصطفیٰ آیا ان سے گناہوں کی اجازت لی جائے گی، جو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ آیا اس سے گناہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا تھا، آپ نے ایسے قدم اٹھایا اور زمین پر مارا، فرمایا لوگوں دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں مکمل ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض نازل ہو رہے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، جو واجب نازل ہو رہے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں،
فرمایا آج محمد جو ہے میدان عرفات میں اپنے قدموں کے نیچے گناہوں کو روند رہا ہے، اب آئندہ کے لیے یہ گناہ جو ہے اللہ کرے گا تو میری امت میں نہ پنپیں گے، نہ بڑھیں گے، نہ اضافہ ہوگا۔ آج امت کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مہما چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، چلے اس نے غلطی کر لی ہے، ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اگر غلطی ہو جائے یہ آپس میں بات کر رہیں گے تو دوسرا کر کے تھپڑ مار دے گا، تیسرا وہ ایسے سمجھتا ہے کہ دنیا کا شریف آدمی تو میں ہوں۔ یہ جو سب سے زیادہ اچھل اچھل کر کے تھپڑ مار رہے ہوتے سب سے بڑے بغیرت یہی ہوتے، یہ اپنی بغیرتی چھپا رہے ہیں، معاشرے میں برداشت نہیں رہی، چلے غلطی ہو گئی ہے نا جی، کیا بندہ مار دیں گے؟ غلطی ہو گئی تو بندہ جلا دیں گے؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ادنو۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے فرمایا کوئی بات نہیں یار، اس کو میرے قریب کر دو، سبحان اللہ بولے۔ اللہ اکبر۔ کیسے میرا قریب محبوب ہے؟ وہ گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، محبوب قریب کر رہے ہیں۔ وہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، محبوب سینے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فدنا منہ قریبا، حضور کے قریب آیا، فجلسا، حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، فجلسا، وہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے حبیب نے جو بات بتائی ہے وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا نا مجھے زنا کی اجازت دے، تو سن، اتحبہ لأمک، تو پسند کرے گا یہ عمل تیری اماں کے ساتھ ہو، یہ عمل تیرے مادر اس کے ساتھ ہو؟ میرے حبیب نے فرمایا جب حضور نے یہ کہا قال لا واللہ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو ایسا کبھی گوارا نہیں کرتا ہوں نا جی۔ ذرا اندازہ لگائیے ہم نے کہاں کہاں جناب والا یہ مراسم قائم کر رکھے ہیں۔ لا واللہ، حضور علیہ السلام کہنے لگا جعلنی اللہ فداکا، یا رسول اللہ خدا کی قسم میری جان تم پر قربان ہو جائے، میں ایسا پسند نہیں کروں گا۔ میرے حبیب نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اگر تو گوارا نہیں کرتا تو ان کی بھی تو مائیں ہیں، یہ کیسے گوارا کریں گے ان کی اماؤں کے ساتھ کسی کے تعلقات قائم ہوں؟ ہم نے گوارا کر لیا کسی کے ساتھ مراسم قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا افتحبہ لابنتک، تو پسند کرے گا تیری بیٹی کے ساتھ کسی کے تعلقات ہوں؟ حضور نے وہ رشتے گنوائے جو تمہارے ہاں محبوب ہیں، آپ اندازہ لگائیں، حضور نے رشتے گنوائے جو تمہارے ہاں محبوب ہیں۔ اگر میری بیٹی ہے تو تمہاری بیٹی بھی تو تمہاری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افتحبہ لابنتک، تو پسند کرے گا تیری بچیوں کے ساتھ کسی کے مراسم قائم ہوں، تیری بچیوں کے ساتھ کوئی یہ عمل بد کرے؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداکا، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے اور میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، میں پسند نہیں کرتا۔ میرے حبیب نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّ، میرے حبیب نے فرمایا وَلَلنَّاسُ، میرے حبیب نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، یہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کسی کے مراسم، جب تو نہیں پسند کرتا تو یہ بھی پسند نہیں کرتے، یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا افتحبہ لاختک، تو پسند کرے گا تیری بہن کے ساتھ، یہ قریبی رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ آج کل تو میں ایک بات بتاتا ہوں، آج کل ہم اپنی بہنوں کو اپنی گاڑیوں پر اسکوٹروں پر لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے کا اسٹائل اتنا خطرناک ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہن بھائی جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں یا لور جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار کچھ تو حیا کو
परवान चढ़ाओ यार, कुछ तो हया को बाकी रहने दो। उसने कहा ला वल्लाह या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया सुन, तो फिर आपने वलन्नासो युहिब्बूनहुम लिअखवातिहिम, लोग भी पसंद नहीं करते कि किसी बेगैरत का जो है ना हमारी बहनों के साथ ताल्लुक हो, लोग भी पसंद नहीं करते। फिर उसने कहा, हुजूर ने फरमाया अफतुहिब्बुहु लिअम्मतिका, तू पसंद करता है तेरी फूफी के साथ किसी का लिंक हो? रिश्ते जितने मुकद्दस रिश्ते थे हुजूर ने वो गिनवाए। झंझोड़ा है हमें, मैं अगर कहीं लिंक डाल रहा हूं तो मेरे भी तो रिश्ते हैं, मैं कहीं डोरे डाल रहा हूं तो मेरे भी तो रिश्ते हैं। फरमाया अल्लाह, हुजूर ने फरमाया वलन्नासो युहिब्बूनहु लिअम्मातिहिम, ये लोग भी पसंद नहीं करते कि हमारी फूफियों के साथ लोगों के लिंक हो, ये लोग भी पसंद नहीं करते। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक आखिरी जुमला काबिल तवज्जो है, फरमाया अफतुहिब्बुहु लिखालातिका, क्या तू पसंद करता है तेरी खालाओं के साथ किसी के लिंक हो? उसने कहा ला वल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली बात जो है वो सुनिए, सहाबी फरमाते हम देख रहे थे हुजूर कह रहे हैं ये गुनाह का शैदाई, गुनाह का तालिब, जिना का तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रहा था। इतने में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त से रहमत उठ गया। मेरे हबीब ने फवादा यादहू, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। अल्लाहुम्मा अगफिर ज़म्बहू व ताहिर क़ल्बहू व अहसिन फ़रजहू फलिमा यकुन बअद ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ितु इलैया शयाब। बस हुजूर ने अपना हाथ मुबारक उसके सीने पर रखा और दुआ कर दी, या अल्लाह इसके इरादा गुनाह को मुआफ फरमा दे, या अल्लाह इसके दिल को साफ कर दे, ऐ अल्लाह इसके फर्ज को मुकद्दस और पाक कर दे। सहाबा फरमाते हैं बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगना था इस सीने पर जो गुनाह का शैदाई था, गुनाह का खूगर था, हमने उसको फिर कभी गुनाह की तरफ जाते हुए भी नहीं देखा। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से महफूज फरमाए। ये अपना जरा जायजा लें, मैं आपको सही बता रहा हूं, जायजा लें, हम भी जायजा लें। मैं सिराज कोई ऊपर से नहीं उतरा हुआ, सिराज भी इंसान है। जायजा लें, अल्लाह हमें हर किस्म के गुनाहों से मुआफ करे और अल्लाह हमें हर किस्म के गुनाहों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।